خواتین و حضرات، کیا معاف کرنا ضروری ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ معاف کرنا کیوں ضروری ہے۔ کسی کو معاف کرنا صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا یا اس نے آپ کو اپنے عمل سے تکلیف پہنچائی اور اب آپ اس کو معاف کر رہے ہیں۔ معاف کر کے دراصل آپ اپنے آپ کو بھی آزاد کر رہے ہوتے ہیں اس دکھ اور تکلیف سے، اس سوچ سے جو دن رات آپ کو اپنے شکنجے میں جکڑے رکھتی ہے۔ معاف کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہوا آپ اسے بھول جائیں، آپ اس تکلیف کو نظر انداز کر دیں یا اسے قبول کر لیں جو دوسرے شخص نے آپ کو پہنچائی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے معاف کر کے آپ اس کے ماضی کے عمل کو اب مزید اپنی آئندہ زندگی اور اپنے جذبات کو تباہ ہونے سے روک سکتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ کسی کو معاف کر کے آپ اسے یہ میسیج بھی دے دیتے ہیں کہ آج کے بعد میں آپ کی تکلیف دینے والی باتوں کو مزید اپنے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔ یعنی اگر میں آپ کو معاف کر رہا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آئندہ بھی آپ کو اپنے جذبات سے کھیلنے کی اجازت دوں۔ یہ میری زندگی ہے اور میں اس زندگی کو آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے ڈی ٹریک نہیں ہونے دوں گا، اور نہ ہی آپ کو یہ اختیار دوں گا کہ آپ کے کسی عمل کی وجہ سے میری زندگی اور میرے آگے بڑھنے کی رفتار اس کے اوپر اثر پڑے۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ نے ہر وقت اینٹوں سے بھرا ہوا ایک بھاری بیگ اٹھایا ہوا ہے اور ہر اینٹ کسی رنجش، کسی چوٹ، کسی دھوکے اور کسی دکھ کی نمائندگی کرتی ہے، تو آپ یہ جو بوجھ ہر وقت اٹھائے پھرتے ہیں، تو سوچیں جو جو وقت گزرتا جائے گا یہ بوجھ آپ کو اندر ہی اندر کھاتا چلا جائے گا۔ آپ کی ہر صبح اسی بوجھ کو لے کر طلوع ہوگی اور ہر رات اسی غم کو لے کر بے سکون ہوگی۔ کسی کو معاف نہ کر کے آپ اس غصے اور ناراضگی کو اصل میں تھامے رکھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ جہاں بھی جائیں اس اینٹوں سے بھرے ہوئے بیگ کو اٹھائے ہوئے جائیں۔ یہ بوجھ آپ کو ہر وقت ماضی میں رکھتا ہے، یہ بوجھ آپ کو ماضی سے جوڑے رکھتا ہے اور آپ کے آگے بڑھنے کی صلاحیت کو کم کرتا ہے، جبکہ معافی اس بھاری بوجھ کو کم کرنے کا عمل ہے۔ یہ اپنے آپ کو اس جذباتی بوجھ سے آزاد کرنے کا نام ہے جو آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہر وقت اپنی لپیٹ میں رکھتا ہے۔ اور پھر کچھ چیزیں مکافات عمل پر بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ زیادتی کرنے والے کو اس دنیا میں ہی خدا وہ دن ضرور دکھاتا ہے جس دن اسے کوئی سزا ملتی ہے اور پھر اسے اپنی زیادتی یاد آتی ہے۔ کسی کو معاف کرنے کا جب آپ سوچ لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے مان لیا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ ٹھیک ہوا یا دوسرا شخص اب جواب دہی سے آزاد ہے۔ اصل میں تو آپ اس نیگیٹو انرجی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہے۔ معافی دراصل ایک تحفہ ہے جو آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ غصے اور ناراضگی کو چھوڑ کر آپ اپنے اندر ایک پازیٹیو انرجی پیدا کر رہے ہوتے ہیں جس میں شفا ہے۔ اس پازیٹیو انرجی میں ترقی اور خوشیوں کا راز چھپا ہے۔ تو اگر تو آپ نے اس شخص کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آپ کا دل مطمئن ہو چکا ہے، تو ایک بات کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ نے اپنے رب سے دعا کی ہے کہ اس تعلق میں بہتری کا سامان پیدا کرے، لیکن دل میں کہیں دور، دل کے کسی گوشے میں یہ بات بھی چھپی ہے کہ اس معافی کے نتیجے میں آپ دوبارہ سے اسی شخص کی طرف لوٹ جائیں گے اور پھر سے ایک نیا آغاز کریں گے، لیکن ماضی کے زخم بھی ساتھ لے کر چلیں گے، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ روشنی کی دعا بھی مانگیں اور پھر سے ان تاریکیوں کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں؟ اس لیے اگر کسی شخص نے آپ سے شدید زیادتی کی ہے اور اس نے بھلے آپ سے ابھی معافی نہیں بھی مانگی، لیکن آپ اسے معاف کر کے خود کو پرسکون کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا ضرور کریں، لیکن پھر سے ان اندھیروں کی طرف خود کو جانے سے باز رکھیں جنہوں نے آپ کی سیلف رسپیکٹ یعنی عزت نفس کو مجروح کیا تھا۔ رہی یہ بات کہ ایک شخص بار بار اپنی اصلاح کیے بغیر آپ کو تکلیف دے رہا ہے اور اس کی ہر تکلیف پہلے سے بڑھ کر ہے، تو آپ اپنی زندگی کے ساتھ ایک مذاق کر رہے ہیں۔ زندگی رب کی عطا ہے، اسے اس کا شکر ادا کر کے جینا چاہیے۔ آپ ایک باحوصلہ انسان ہیں، اگر آپ معاف کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ کسی کو معاف کرنے کا اختیار صرف اور صرف آپ کا اپنا ہے اور اس پر کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ میرا نام ڈاکٹر سہیل احمد ہے
اور آپ اسکرین پر دی گئی معلومات کے مطابق مجھے تمام سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر تلاش کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور میں بھی دعا گو ہوں کہ اگر آپ زخم خوردہ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو دائمی خوشیاں اور اطمینان نصیب فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔